وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. تھوڑا سا خلاصہ لکھ لیجئے کہ لباس کا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں کہاں ہے. یہ پہلا موقع ہے. 3 دفعہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے لباس کی بات کی ہے. دوسری بات یہ کہ لباس کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے، مردوں سے بھی ہے. پہلا مقام تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے لے کے اگلی آیتیں آج آپ دیکھتے جائیں گے، کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ طور پہ سبق دکھے گا. یہاں لٹرل لباس کی بات ہے، یعنی اگر ہم عورتیں ہونے کے ناطے اپنے لیے انسٹرکشنز لینا چاہتے ہیں تو عورتوں میں کیا پہنے. عورت اپنے جیسی دوسری عورتوں کے بیچ میں یا تنہائی میں یا گھر کے جوان ہوتے ہوئے بچوں کے سامنے کیا پہنے کیا نہ پہنے، اور باہر بھی جا کے تو کیا پہنے. یعنی لٹرل جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسائیڈ کلوتھ، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، یعنی گھر سے مراد سمجھ رہے ہیں کیا. یعنی مثال ہے آپ اپنے گھر میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں باہر گئے، پارٹی میں گئے، دعوت میں گئے جہاں صرف عورتیں تھیں. انڈور لباس کی بات ہے. اس کے بعد ہم سورۃ نور میں تفصیلی احکامات پڑھیں گے. وہ کون سے احکامات ہیں کہ عورت گھر کے غیر محرموں کے سامنے کیسے بھی رہے. یعنی گھر میں باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، اور ملازم بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ گھر میں غیر مردوں کی موجودگی میں ایک عورت کیسے رہے. اور آخری مقام جو اس کا ہے وہ سورۃ الاحزاب میں 21ویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں یدنین علیہن من جلابیبہن ہے، جہاں عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے آداب ہیں. 3 باتیں. عام طور پہ کیا پہنے، اپنے گھر میں، شادیوں میں، دعوتوں میں، میکے میں گئے، سسرال میں گئے. دوسرا مقام سورۃ نور کا جس میں عورت غیر مردوں اور گھر کے، کیونکہ باہر کے مردوں اور گھر کے غیر مردوں میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کو ہم وہاں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور تیسرا اور آخری مقام جو ہوگا وہ سورۃ الاحزاب میں آئے گا، جس میں گھر سے باہر نکلتے وقت عورتوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بے حیائی پھیلانے کے 3 بڑے بڑے اسباب، مذہب، کلچر اور سادگی. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق میں بات ہوگی. پھر اس کے بعد ہمیں تقوی کا ایک خود ساختہ معیار نظر آئے گا کہ جو لوگوں کو بڑی بڑی نافرمانیوں سے تو نہیں روکتا، لیکن دین کے کام میں یا عبادات کے موقع پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے الجھا دیتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ نے دین کے نام پر تقوی کا ایک ایسا خول پیدا کیا کہ برہنہ یعنی نیکڈلی طواف کرتے تھے اور اس کو بالکل نیکی سمجھتے تھے. پھر اسی ناطے سے آج ہمیں لباس کے بارے میں حدود اور پابندیاں پتہ چلیں گی کہ کیا پہن سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، کیا اچھے کپڑے پہننا بری بات ہے یا خراب کپڑے پہننا یہ انسان کے تقوی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ماننے والا دل، سمجھنے والی عقل اور جھکنے والے آزاد ہے کہ ہم اللہ کی ان باتوں کو سن کر اپنے لیے عمل والا لے لیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی آدم کہہ کر ہم سب کو احساس دلایا کہ جو تمہارے باپ کا دشمن تھا وہی تمہارا بھی دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو اپنا دشمن سمجھو. کیونکہ بعض دفعہ ہم شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. بے شک ہم نے نازل کیا تم پر کیا لباسن لباس. سوال پیدا ہوتا ہے لباس کیسے نازل کیا؟ لباس کیا ہوتا ہے؟ لبس یلبسو سے چھپانا، ڈھانکنا، کور کرنا. پیچھے پڑھ چکے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے اوپر اس کے کپڑے نہ پہناؤ. تو لباس کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو چھپائے، گرمی سردی سے بچانے والا، جنگ کے حالت میں دشمنوں کے ہتھیاروں سے بچانے والا، مرد ہو عورت ہو جو کچھ بھی ہے وہ اس کو پہنے گا. تو گویا کہ لباس پہنا دیا. کیوں؟ یواری، یواری کا روٹ وہی ہے، واو را یا اس کا روٹ ہے. یواری سے مراد کیا ہے؟ جو چھپاتا ہے.
اور چھپانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ان حصوں کو چھپاتا ہے جسم چھپے جس سے دا مین پرپز آف ویئرنگ دا ڈریس یا کپڑے پہننے کا بنیادی مقصد یواری سوآتکم. اب سوآتکم میں کیا چیز آتی ہے؟ تمہاری شرمگاہ، تمہارے پرائیویٹ پارٹ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوآت ہے کیا؟ کون سی چیزیں جو قابل شرم ہے؟ اگر اس کی تفصیل آپ مختلف لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ تو مختلف تفسیریں دیں گے. کسی کو تو پرائیویٹ پارٹ لٹرلی کھولنے میں بھی شرم نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اٹس نیچرل ڈریس، کیوں چھپاتے ہو؟ تمہارے دل میں کوئی چور ہے، تم گندے ہو اس لیے کپڑے پہنتے ہو، دیکھو ہم کتنے نیکڈ پھرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل صاف ہیں. تو آپ ویسے پوچھیں گے وہ شرم کا کوئی اور معیار دے گا، ایسٹ میں کسی سے پوچھیں گے وہ کچھ اور کہے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اسی سے پوچھے جس نے یہ حکم دیا کہ وہ حصے جو انسان کے قابل شرم ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ انسانی اعضاء دو قسم کے ہیں. الحمدللہ میں نے اس پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ انسانی اعضاء اللہ کی عدالت میں. ایک پوری بگ ٹاپک ہے، ایک بک ہے جس کی روشنی میں مختلف جگہ پہ اس پہ لیکچرز ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہ اعضاء جو باڈی آرگنز ہیں، لمز ہیں، آنکھیں کان، قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں آپ اس کو اگر لکھ کے دیکھیں تو دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، ہر عضو جو ہے نا اس کا ایک خاص کام ہے. مثلاً آپ دیکھیے آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ لکھتے ہیں، ہے نا. کچھ اعضاء ایسے ہیں جو جسمانی کاموں میں مدد دیتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں. اب بتائیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، یعنی یہ الگ بات ہے کہ محبت بھری نظریں اور گانے سنیں اور فلموں میں آنکھوں کو ڈوبتی بھی پتہ نہیں کشتیاں کہہ دیا جائے تو الگ بات ہے، لیکن عموماً یہ حصے جو جسم کی ضروریات پوری کریں ان کو دیکھ کر کسی کے دل میں کوئی اشتہا نہیں آتی. رائٹ اور رانگ؟ ایون اگر ہمیں کسی دوسری عورت کی شکل یا اس کی آنکھیں خوبصورت بھی لگ جاتی ہیں تو اس سے کوئی دل میں غلط بات نہیں آتی، ٹھیک ہے. اور اگر آنکھ خوبصورت ہے تو اس کے اوپر اللہ نے ایک کور بھی ڈال دیا یغض من ابصارہم کا، اور یغضضن من ابصارہن سورۃ نور میں ہم پڑھیں گے. تو یہ وہ اعضاء ہیں جو جسم کے کام کرنے کے لیے اللہ نے بنائے، ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اس کے علاوہ جسم کے اعضاء کی ایک دوسری قسم ہے جن کا تعلق انسان کے اندر اشتہا سے، جذبات کا ابھارنا، ایموشنز کا کریٹ ہونا، جس کو دیکھ کر سیکشول نیڈز پوری ہوتی ہیں. اور سیکس کا کام نسل کی پرورش ہے. انسان کو بچے بھی پیدا کرنے تھے. ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان میں کوئی اٹریکشن نہ رکھتے، نہ عورت میں نہ مرد میں، اور مشینوں کی طرح سارا دن ویکیوم کلینر بنے ہوئے کام کرتے رہتے اور کہیں موپ بن کے پھرتے رہتے یا کام کرتے رہتے. ہو سکتا تھا تو نسل کیسے چلتی؟ رائٹ. دوسری صورت کیا تھی کہ پورے جسم کے اندر ہی سیکس کی توجہ ہوتی. تو آپ بتائیے کہ باقی کام کیا ہوتے؟ ہر وقت انہی چیزوں میں رہتے. آپ سوچئے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے قصے میں ہم پڑھ چکے کہ جو ہی ان کے جسم سے جنت کا لباس اترا تو وہ بغیر کسی انسٹرکشن کے، نہ انہوں نے سورت آراف پڑھی، نہ سورت نور پڑھی، نہ سورت الاحزاب پڑھی. ایک آرڈر بھی نہیں آدم علیہ السلام کو اشارتاً کہا تھا کہ کپڑے پہنا کرو. اپنی فطری حیا کے تحت انہوں نے جسم کو جنت کے پتوں سے چھپانا شروع کر دیا. تو یہ کس نے سکھایا؟ فطرت نے سکھایا. ہیومن انسٹنکٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ جسم کو چھپائے. تو لباس پہننا یہ سراسر انسان کے لیے نیچرل ہے، ہیومینٹی ہے، اور لباس نہ پہننا یہ درندگی، یہ جانوروں کی کیفیت ہے. آپ دیکھیے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے لباس پہن کے دے دیے. ایک ہی کپڑا بلی کا ہوتا ہے، کالی ہے تو ساری زندگی کالی رہے گی، سفید ہے تو سفید رہے گی. بکری کو دیکھ لیجئے، زیبرے کو دیکھ، ایک ڈریس ہے، چینج نہیں کر سکتے. مجھے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو دیکھیے اسکن ہے نا، ایک چمڑا تو پڑا ہوا ہے. اگر اوپر چلے آپ بال کہتے ہیں تو بال بھی اگ جائے تو ایک اور لیئر آ گئی جانوروں والی، پھر رہتے ایسے ہی. کیا لگتے ہم؟ یہ آج پوری کائنات کی جو انڈسٹریاں چل رہی ہیں یہ کس پہ چل رہی ہیں؟ 80% صرف لباس اور اس سے ریلیونٹ چیزوں پہ چل رہی ہیں. تو اللہ نے ایک ایکسٹرا آنر دیا تھا لباس کو کہ تم پہنو، تم اچھے بھی لوگو. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ تم ہمیشہ اسکن کلر میں رہو. آپ کہتے کتنا اچھا تھا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی کلر ہی کر دیتا، جیسے لوگ ٹیٹوز بناتے ہیں. تو آپ ذرا امیجینیشن میں تو لائیے، یہ اسکن کلر ہے نا، کسی کا ڈارک ہے کسی کا لائٹ ہے، جو پہنتے ہیں سج جاتا ہے. چلو اچھا نہ بھی لگے تو آکورڈ نہیں لگتا. آپ سوچئے کہ ہم پیرٹ گرین کلر کے ہوتے ہیں کیسے لگتے ہیں؟ اگر ہم رائل بلو کلر کے ہوتے ہیں، اورنج کلر کے، ہم پورے کے پورے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں اندر اندر، کیسے لگتے ہیں ہم؟
عجیب لگتے ہیں نا. اللہ نے اتنا مائل جھکنے والا گھلنے والا رنگ دے دیا اور کہا کہ جاؤ اس پہ جو پہنو گے جچے گا. آپ کہتے نہیں ہمیں پلین نہ کرتا پرنٹڈ کرتا. چلیں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ آپ کو کوئی پرندہ اچھا لگتا ہے؟ مور. اللہ آپ کو مور بنا دیتا. مور جیسے رنگ ہوتے میرے اور آپ پہ. ہم ملٹی کلر کے ہوتے، ٹائی اینڈ ڈائی ہوتے. ایک دن پہنتے دوسرے دن تھی. اب دیکھیں اب لائٹ کلر سے پہنتے ہیں نا تو آپ زیادہ نظروں میں نہیں آتے. کچھ ڈارک اور بڑے بڑے پرنٹ پہنیں گے تو آپ بہت دکھتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے ہمیں ورائٹی دی تھی کہ خوب پہن لو، اچھا پہن لو، کبھی ہلکا رنگ کبھی گہرا رنگ اور موسم کے حساب سے. تو گویا کہ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں لباس دیا، اس کو پہنو. پھر دوسری بات یہ کہ لباس خوبصورت ہو سکتا ہے، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، لیکن خوبصورت لباس بنانا اور پہننا زندگی کا مقصد نہیں بن جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی، کہ جب اپنے دوست احباب ساتھیوں کو ملنے کے لیے جاتے تو اچھا لباس زیب تن کرتے. یہ ایک عزت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کہیں جاتے ہوئے اچھا کپڑا پہنے یا آپ کے گھر میں کوئی اچھا کپڑا پہنے تو اس وقت نیت یہ کیا کریں کہ میں اپنے مہمان یا اپنے میزبان کی عزت کر رہی ہوں. بس آپ کسی کے گھر جائیں، اس نے آپ کو دعوت پہ بلایا، سارا دن وہ کام کر رہا ہے، گھر صاف کر رہا ہے، اور آپ اٹھ کے گندے مندے کپڑوں میں اور بال بکھرے ہوئے چلے جائیں، کیا محسوس ہوگا اس کو؟ آپ کے گھر کوئی ایسا آ جائے تو آپ کو فوراً لگے گا اس کو میرے گھر آنے کی خوشی نہیں ہوئی. تو یہ سوچ کے کیا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ میری عزت ہوگی یا بہت میرا بڑا پن ہے. شہرت اور رہاکاری کا لباس نہیں پہننا چاہیے. لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے، حیثیت کے مطابق ہے. کوئی کسی کے لیے آپ لائن نہیں باندھ سکتے کہ 100 کرون زیادہ ہیں یا 1000 کرون زیادہ ہیں. ہر بندے کا اپنا تقویٰ ہوتا ہے، اپنا لیول ہے، ہر ایک کو اپنی حیثیت کا خوب پتہ ہوتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ کسی کو اچھے لباس میں دیکھ کر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ کسی کا اچھا لباس پہننا تو اس کے لیے بالکل جائز ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بری بات سوچ کر گناہ گار ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ پھر جب اس کا تذکرہ کہیں اور کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ نئے کپڑے پہنتی ہیں، ان کا تو کام ہی ایک ہے کپڑے پہننا. ان کو پہننے دیں، دعا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لباس کو کسی کا دیکھ کر بھی محبت کو بڑھانے کے طریقے سکھائے کہ جب کسی کو نیا لباس پہنا دیکھو تو دعا دو. البس جدیدن، عش حمیدن ومت شہیدن. 3 لفظ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پیار محبت بڑھانے کے لیے 3 سنہری اصول ہیں. کسی کو کیا دعا دیں گے؟ البس جدیدن، تم اور کپڑے پہنو نئے. عش حمیدن، اور تعریف والی زندگی بسر کرو، یعنی تمہاری تعریفیں بھی ہوں. ومت شہیدن، اور تمہیں موت شہادت کیا ہے. کتنے لوگوں نے لوگوں کو نئے کپڑے پہنتے دیکھ کر یہ دعا کبھی دی؟ اللہ ماشاء اللہ. تو کہاں سے بھی محبت آئے؟ ہم تو اور ہی زیادہ بھویں چڑھانے لگتے ہیں اور نخرے کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ اب دیکھیں آج پھر نیا جوڑا پہنے. نہیں، محبت دعا دیجیے، اگلا بھی دعا دے گا آپ کو. کسی کو بھی دیکھو نیا کپڑا پہننا ہوا تو خاموشی سے میں یہ دعا اکثر دے دیتی ہوں، اور موقع ملے تو اس کو کہہ کے بھی دیتی ہوں، کیونکہ یہ چیز انسان کے محبت بڑھاتی ہے دوسرے سے. کیا بتا رہی ہے یہ بات کہ کپڑے اچھے پہنے دیکھ کے لوگوں کے لیے بدگمان ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ایسی دعا دیں گے جس کی وجہ سے اگلے کے دل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے محبت ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دین کے ساتھ خاص طور پہ اچھے کپڑے کا تعلق ان آیات میں جب ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو اس سے بھی چند چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ خاص طور پہ جب نماز کے لیے یا دین کے کسی کام کے لیے نکلیں تو زیادہ اہتمام کے ساتھ. اہتمام سے مراد ریاکاری یا یہ نہیں ہے کہ اتنے چمکیلے اور بھڑکیلے پہن لیں، گوٹے کناری والے کپڑے اسپیشلی، کہ لوگ پھر اسی کو دیکھتے رہیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے پہنے، جو اچھا بھی ہو سکتا ہے، سوبر بھی ہو سکتا ہے. موقع اچھا ہو تو خوبصورت بھی ہو سکتا ہے. کسی کے گھر شادی کے موقع میں درس میں جا رہے ہیں تو فینسی کپڑے پہن کے بھی درس دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے پاس ایسا آتا ہے کہ ایک چادر تھی امام ابو حنیفہ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ وہ 400 اشرفیوں کی مطلب اس کی مالیت تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جب حدیث کا علم دینے کے لیے آتے تو بہترین لباس پہنتے. تو لوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں اس صاحب حدیث کی عزت کے لیے ایسا کرتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے. اور بعض دفعہ آتا ہے کہ جو لباس وہ پہنتے وہ دوبارہ کبھی ان کو نہیں دیکھا گیا، پہنتے اور اس کے بعد اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جس کو بھی چاہتے صدقے میں دے دیتے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ کسی نے بہت اچھے کپڑوں میں دیکھا تو تھوڑا سا تنقید کا رنگ رکھا کہ بڑے اچھے جی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میرے بارے میں یہ کہنے کی کیسے جرت ہوئی؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 درہم والی چادر پہنے بھی دیکھا ہے، میں نے تو اللہ کے نبی کو ایک سے ایک خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ چیز حدوں میں رہے، نہ اسراف بنے
نہ تبذیر ہو نہ دکھاوا ہو، زیبائش کر لیں آرائش کر لیں لیکن نمائش کی نیت سے یہ سارا کام نہ کریں۔ پھر اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتی پہلے غسل کرتی اور پھر اپنی شادی پہ پہنا ہوا جوڑا پہنتی، یعنی جو بھی ان کے لیے ایک بڑا خاص جوڑا تھا، تو پھر وہ تہجد کی نماز پڑھتی۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا بہترین لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتی ہوں، کیونکہ خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مسجد، اور مسجد کا ہم نے ایک معنی نماز بھی کیا تھا، سجدے کی جگہ یا سجدہ۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کپڑوں میں حیا کا رنگ غالب رہنا چاہیے، ایسے کپڑے نہیں ہونے چاہیے کہ جو جسم کو زیادہ ہی اور خوبصورت کر کے دکھائیں۔ بعض دفعہ حسن ہوتا ہے تو اس کو زیادہ نمایاں کر کے، جیسے ڈیپ نیک گلے یا ہاف سلیوز ہیں یا اس طرح کی شلواریں گھٹنوں تک جو پہننے، یہ چیزیں مروت کے بھی خلاف ہیں اور اس سے پھر معاشرے کے اندر رجحان بدلتا ہے۔ دوسری ایک اور چیز آپ کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے اپنی لباس کے ذریعے میں کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ مسلمان سے مغلوبیت کا رنگ نہ جھلکے۔ جو لباس ہوتا ہے نا وہ ہمارا اندر کا عکاس ہوتا ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں نا اس سے لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اگر ہم ویسٹرن سٹائل کے کپڑے یا جو بھی پہنے ایک لمحے کے لیے دیکھیں، خود کو آئینے میں دیکھیں، کیا یہ صبغت اللہ کا رنگ دکھتا ہے؟ اسلام کا رنگ ہے اس میں؟ اسلام کسی شلوار قمیض میکسی ٹراؤزر اس کی بات نہیں کرتا، کلچر کی بات ہی نہیں ہے۔ لباس کا تعلق بس صاف نہ ہو اور شفاف نہ ہو، یہ دو لفظ ہیں حدیث میں، بس صاف ٹو ٹائٹ، وصف بیان کرنے والا، اسٹریچی۔ آج کل کی ٹائٹس کو اس پہ پرکھ کے دیکھ لیجئے، آج کل کی جو بالکل اسٹریچی شرٹس ہیں کہ جو رکوع میں جاتے ہوئے بھی لڑکیاں پیچھے سے کھینچ کے ہی رکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ جھکتی ہیں تو وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ ٹائٹ شرٹس والی قمیضیں جس کو آپ پلیٹس والی شرٹس کہہ سکتے ہیں، اس میں دیکھ لیں ٹائٹ فٹنگ والی، اور بعض تو اتنے ظالم درزی ہوتے ہیں کہ ایک ایک حصے کا ناپ لے رہے ہوتے ہیں اور لڑکیاں بڑے شوق سے ان کے سامنے جا کے کھل جاتی ہیں کہ لے لیں ہر حصے کا ناپ تاکہ ہمیں دیکھیں۔ کوشش کریں کہ براہ راست درزیوں سے کپڑے نہ سلوائیں۔ کسی سے بھی سلوا رہی ہیں نا، اگر سلواریں کسی کو بھیج کے سلوا لیں، خود نہ سامنے جائیں، یعنی درزی کو پتا ہو کہ یہ آپ کا ڈریس ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کس اینگل سے دیکھے گا۔ حیا کے خلاف ہے یہ چیزیں، جتنی آپ کے اندر تقویٰ ہوگا اتنی ہوگی۔ ڈھیلا ڈھالا پہنے اچھا لگے گا آپ کو، آپ بہت ٹائٹ کر کے اپنے آپ کو کیوں ایک بوتل بنا کے پھر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ایک ایک چیز کو دکھانا چاہتے ہیں؟ خوبصورت لباس سے آپ ڈھیلا ڈھالا رکھیں، آپ دیکھیں آپ ریلیکس ہوں گے، آپ کے اندر عاجزی آئے گی، آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے بڑے سکون سے بیٹھیں گے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے لفظ پردے کے اوپر، کیا کریں، کیسے کریں، کتنا پہنیں، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج بہت ساری خواتین کو پردہ کرنا مشکل ہو گیا۔ میں چاہوں گی کہ اس آیت کا اگلا حصہ ساتھ لوں، اس کو بھی ملا کے، تو پھر اینڈ پہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر ایک اوورآل تھوڑا سا ڈسکشن کروں گی کہ اصل مراد کیا ہے، منتہائے نظر کیا ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگلا جملہ سمجھ لیجئے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یدربنا ضربہ یدربو سے ڈالنا پھینکنا۔ جیوب کا لفظ جیب کی جمع ہے، جیب ہوتی ہے نا یہ جو ہمارے ہاں مردوں کے کپڑوں میں، وہ بھی اسی سے ہے، وہ اکثر سینے پہ ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو جیب کہتے ہیں۔ تو جیوب سینوں پہ، اصل میں دور جاہلیت کا ایک کلچر تھا کہ ان کی عورتیں سر کے اوپر کپڑا تو پہنتی تھی لیکن اس کو پورے سر میں لپیٹ کے پیچھے چٹیا کے ساتھ بل دے دیتی تھی، جس کی وجہ سے گردن، کان اور سامنے سے سینہ کھلا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ پہنو دوپٹے، بلکہ کہا اوڑھو دوپٹے۔ اس لفظ پہ آپ غور کریں، یہاں لفظ آیا ہے خمر، خمر خمار۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پیچھے ہم پڑھ چکے الخمر ما خامر العقل، شراب کو بھی کہتے ہیں۔ تو خمار ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو چھپا لے، ڈھانپ لے۔ یہ نہیں کہا کہ خمار پہن لو، بلکہ کہا کہ خمار اوڑھ لو سروں پر۔ دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا موزے پہن لو، کیا آپ ایسے کہتے ہیں بیٹا موزے پہن لو پاؤں پہ؟ آپ کہتے ہیں دستانے پہن لو، آپ یہ کہتے ہیں کہ دستانے پہنو ہاتھوں میں؟ کیوں ضرورت پڑی بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کی؟ بڑا قابل غور نکتہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہاں ہے دوپٹہ؟ اسلام میں دوپٹے کا تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو کلچرل چیزیں ہیں، یہاں ہے دوپٹہ۔ خمر خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، موٹا کپڑا جو چھپا لے، کیونکہ جس نے چھپانا ہے وہ موٹا ہی ہوگا تو چھپائے گا نا۔ تو خمار ہوتا سر کا کپڑا ہے، لیکن اس کو لینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے یہاں
جیوب کیا ہے کہ اپنے سر کے کپڑے کو اب سینے پہ لگاؤ کہ سینہ بھی چھپے. کیا ادب سکھایا جا رہا ہے اس میں کہ جتنی بالوں کو چھپانے کی فکر کرتے ہو نا، اتنی کانوں میں پہنے ہوئے ٹاپس کو اور لمبے لمبے کانٹوں کو بھی چھپانے کی فکر کرو. اتنی گردن میں پہنے ہوئے نیکلس کی بھی فکر کرو. اتنے اپنے گلے پہ بنی ہوئی کڑھائی کو چھپانے کی بھی فکر کرو. آج اب دیکھیے پردے کے نام پہ بھی جب ہم سکارف یا حجاب پہن لیتے ہیں، چھپتا کچھ بھی نہیں. وہی چھپتے ہیں جو بال ویسے ہی سفید ہو چکے تھے، چلو اچھا سر پہ ایک پٹکا باندھ دیا. یقین کریں آج کے دور میں جو حجاب کے نام پہ بھی حجاب پہنا جا رہا ہے، وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سر میں درد ہو تو کس کے دوپٹہ پیچھے باندھ لو. پہلے دور میں خواتین گھر میں کام جب کرتی تھی، اب تو ماشاءاللہ، لیکن وہ مجھے یاد ہے آج بھی اب جائیں اپنے ملکوں میں تو ماسیاں جو کام کرتی ہیں، صفائی کرتے ہیں، کو پورے بالوں کو لپیٹ کے پیچھے باندھ لیتی ہیں تاکہ بار بار دوپٹہ ان کو تنگ نہ کرے. تو جیو بھی ہننا سینوں پہ ڈالیں. آج کا خمر کہاں ہے؟ اب آپ بتائیں کیا چھلنی سے پتلا دوپٹہ خمر ہوگا؟ اور ڈوری کی طرح رسی بندھا ہوا بٹا ہوا دوپٹہ اور خمر ہوگا؟ تو یہاں خمر کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ اچھے طریقے سے پہنو، سینے چھپے. آج کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ ہماری تو روایات میں یہی تھا کہ باپ، دادا، نانا، چچا، پھپھا وغیرہ کو تو چھوڑے، کم از کم باپ، چچا اور جو قریب کے رشتے دار تھے ہر وقت گھر کی عورتوں کے سر پہ سوار ہوتے تھے. باپ جو صحت مند باپ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے لولو مکھنون. اور سکھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یوں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کو جانا ہے. ایک بچی تھی، وہ تقریباً رونے والی تھی کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ اب تم باہر جا رہی ہو تو تم وہاں جا کے یہ دوپٹے شپٹے نہیں لے کے جاؤ گی ساتھ. یہ کہاں سے ہوئی؟ جنہوں نے خود نہ پہنا انہوں نے دوسروں کو بھی نہ پہننے دیا، اور اتنا بدنام کر دیا ہم نے اس چیز کو، ان چیزوں کو، کہ جس کی وجہ سے ساروں کو ہی ہم نے پریشان کر دیا. آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال اٹھنے چاہیے اور اٹھ بھی رہے ہوں گے کہ پردہ حجاب کیا ہوتا ہے. تو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی پردے کی آیتیں آتی ہیں تو خواتین کے اندر کیا ری ایکشن اٹھتا ہے. مردوں کو ایک طرف کر دیجئے، صرف عورتیں ہی جب ان کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے نا تو ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں. آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے یقیناً بہت سارے. کیسا پہنے؟ کالے رنگ کا ہی پہنے، موتی لگا لیں، ستارے لگا لیں، سلمے لگا لیں. تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گی، اگر آپ صرف سننا ہی چاہیں تو سنتے ہی رہیں، میں آپ کی مدد کرتی ہوں کہ آج کی خواتین کے لیے جو پردہ ہے نا، وہ بنی اسرائیل کی گائے بن گئی ہے. پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں آپ گائے کا واقعہ. میں اب آپ کے سامنے یہ پردے کے ضمن میں پڑھتی ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آج ہماری گائے کیسی ہے. جیسے مجھے پڑھنا نہیں آئے گا، اگر کوئی بڑے ایکشن کے ساتھ پڑھ کے سنائے تو پھر آپ واقعی سوچ سکتے ہیں کہ آج عورتیں پردے کو کتنا بڑا ایشو بنا چکی ہیں. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جہاں گائے ہے اس کو پردہ کر لیں، کہ بے شک اللہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ قوم کو کہہ دو کہ یہ پردہ کریں. تو قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. کیا مطلب ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ پردہ کروں، میں کروں؟ اٹس پاسبل. ہاں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ نے کہا توبہ کرو، میں تمہاری ان حرکتوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر خواتین بولتی ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اچھا بتاؤ پھر اللہ سے کیسا ہو، کیا کریں، کس رنگ کا پہنے، کیا ہو، کیسا ہو. قال انہا یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. کہا اچھا نہ یہ بہت لمبا ہو، نہ بہت اونچا ہو، نہ بہت بڑی عمر کا، نہ بہت پرانا پہنو، نہ نیا پہنو، اوانم بین ذالک، میڈیم درجے کا پہن لو. اچھا آپ کہتے ہیں اچھا جی یہ بوتیک کا پہن سکتے ہیں، اچھا پھر وہ پاکستان کا پہنے، اچھا کویت کے بھائی پہن سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں. سوال اٹھتے ہیں نا، وہی بات ہے. اچھا یہ بتا دیا ففعلوا ما تؤمرون، جاؤ پہن لو جو پہننا ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اچھا یہ بتائیں کس رنگ کا پہنے، کالا ہی پہنے، نیلا ہی پہنے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. اب اس کا جواب مل گیا، اچھا بھی پہن لو، جس درجے پہ کھڑے ہو وہاں کا پہن لو. اس کو بعد میں چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گی. یعنی رنگ کو چھوڑو، بس کر لو جو کام کرنا ہے. اچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. یہ بتائیں کس کپڑے کا بنا ہے، کس کپڑے کا، سافٹ ہو، نرم ہو، کیا. ان البقرۃ تشابہ علینا ان الپرد تشابہ علینا. پردہ بڑا مشتبہ ہو گیا. اچھا چہرہ بھی چھپائیں کہ نہیں، کیا کریں، بس اس سوال کا جواب دے دیں انا انشاءاللہ لمہتدون. اب اگلی آیتیں ہم خود پڑھ لیں. آج عورتوں کا حال یہی نہیں بن گیا
اتنے عذر، اتنی باتیں، کچھ پردے کا حکم سن کے حیران ہوتے ہیں. تتخذون غضبا، میں آئے اتنے بڑے افسر کی بیوی، اتنے گریڈ کی مالکہ، یہ ہے وہ ہے. کچھ لوگ اس کا نام سن کے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. اچھا میں کروں، کیا کروں؟ کسی کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ حکم اللہ دے بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اتنا حسن بنایا. وہ کہتا ہے اب دیکھو، ہے دیکھنے کی چیز، بار بار دیکھو. لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے حسن بنایا تو پھر کیوں نہ دیکھیں؟ تو ان کو کیا کہیں گے کہ جس نے حسن بنایا عورتوں میں، انہوں نے کہا کہ نہ دیکھو. کتنے مرد ہیں جو اس طرح کا مذاق اڑاتے دکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو یہاں لکھا ہے. آپ سوچیں کہ آج ایسے لگتا ہے کہ وہ چیز جو کبھی ہمارے لیے کویسچن ہی نہیں تھی، سب اپنی نانیوں دادیوں کو، چلیں آج سے ایک جنریشن چھوڑ کے اسے پچھلی پہ جائے، پہنتی تھی برقع خواتین. ٹھیک ہے اس دور میں شٹل کاک کا رواج تھا، وہ پہن لیتی تھی. کیا کسی کے لیے یہ کوئی نئی بات ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ایسے بھولے بنتے ہم، ایسے وہ عرب تو یہ کہتے، وہ عجم تو یہ کہتے، اچھا یہ کریں. اور سب سے بڑی بات ہے میرے شوہر کو برا لگتا ہے. تو یہ بتائیں آپ خود کیسی لگتی ہیں شوہر کو؟ شوہر کو آپ کا پردہ تو برا لگتا ہے، آپ بتائیں آپ خود کیسی لگتی ہیں؟ اس کی کوئی فکر نہیں. جب آپ بازاروں میں جاتی ہیں، جب آپ اس کی محنت کی کمائی کو ہزاروں لاکھوں کو ایسی اڑا کے آتی ہیں، آپ شوہر سے پوچھیں چلے میرے پردے کو تو چھوڑیں، وہ اچھا نہیں لگتا، میں کیسی لگتی ہوں؟ پوچھ کے آئیں کل، پھر دیکھیں گے وہ آپ کو کیسے کرتے ہیں. اتنے مسئلے، اتنی باتیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ پردے کا موضوع ایسا موضوع ہے، جتنے آپ سوال پوچھیں گے، جتنی بحثیں کریں گے، جتنا اس کو ہوا بنائیں گے، اتنی شدت کی مخالفت آئے گی اور اتنا مشکل ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا جینین رکھا ہے. ہر عورت یا لڑکی نمبر 1 عمر کے مختلف مرحلے میں ہوتی ہے. ایک لڑکی نئی نئی حجاب کر رہی ہے، 11 سال کی ہے، 12 کی ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے ماں کو دیکھ کر، اگر اس نے پنک کپڑوں میں پنک حجاب پہن لیے، کیا قیامت آ گئی؟ کوئی بات نہیں، پہننے دیجئے، ہو جائے گا، وقت کی بات ہے. ایک عورت ہے وہ پچھلے 10 20 15 سال سے ابائے میں ہے، اس کے اور ایک نئی آنے والی میں فرق ہوگا. آج ایک اور بھی تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی یہ ابائے بھی اب صرف ان کے کپڑے ہی ہیں، اتنی شو میں دیکھو اتنے موتی ستارے لگا رہے ہیں. کرتے ہیں نا لوگ. ہر بندے کا ایک اپنا حال ہوگا. کچھ عورتیں ان کے شوہر پسند ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے شدت کی مخالفت ہوگی جس دن ہم نے اپنے آپ کو ابائے میں چھپانا ہے. اگر بالفرض وہ اس کو کچھ تھوڑا سا چمک والا یا تھوڑی سی اس میں کوئی لیس لگا لیتی ہیں. کچھ مردوں کو تو کالے برقعے سے بڑی چڑ ہوتی ہے، یہ کالا تمبو اتارو، وہ پہن لے اسکن، وہ پہن لے گرے، وہ پہن لے بلو، کیا فرق پڑے گا؟ یہ میں آپ کو نہیں سب کو کہہ رہی، ایکسیپشنز. ڈاکٹرز دوا ہر ایک کو مختلف کی دیتے ہیں. کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کسی کا شوق ہوتا ہے، کوئی ضرورتاً کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ تو کریں. میں اس کو ہمیشہ سمجھتی ہوں اس طرح سے کہ یہ سٹیپس ہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ ایک نان مسلم کو بھی جواب دیا تھا جو کسی مسجد کے باہر جمعے کی نماز سے پہلے اسائنڈ تھی پہرا دینے کے لیے. تو جمعے کی نماز پڑھ کے جب میں نکلی تو میں نے اس سے بات کی، ڈرنک وغیرہ دیا. تو اس نے مجھے ایک سوال کیا تھا، کہنے لگی کہ میں اس وقت سے دیکھ رہی ہوں تو بہت ساری سسٹرز بھی مسجد میں جا رہی تھیں، بٹ دے آل واز ڈفرنٹ فرام یو، کیونکہ میں نقاب میں تھی، موسٹلی وہاں لوگ حجاب میں ہوتے تھے. تو کیا یہ تم کو یہاں پریسٹ ہو یا نن ہو یا کیا جیسے ہمارے تصور ہوتا ہے، تو وائی از دس ڈفرنس؟ تو میں نے اس کو ایک جملہ بولا تھا، وہی آپ کو بولتی ہوں. میں نے اسے کہا ڈونٹ وری، اٹس ناٹ اے بگ ایشو، یہ صرف سٹیپس ہیں. کچھ لوگ ابھی پہلے سٹیپ پہ ہیں، کچھ دوسرے پہ، یعنی آپ سمجھ لو کہ اٹس اوکے اور دی بیسٹ کا ایک مرحلہ ہے. آپ شروع تو کریں. آپ کچھ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں آپ گلے میں دوپٹہ نہیں لیتے، لینا تو شروع کریں. آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی، پھر کھول کے لے لیں، پھر اس کے بعد سر پہ لے لیں، پھر اس کو سلے ہوئے اسکارف میں کر لیں، حجاب میں کر لیں، پھر آہستہ آہستہ وقت آئے گا پہن لیں آپ پرنٹڈ حجاب. لوگ اس پہ بھی بڑا ایشو کھولتے ہیں، پرنٹڈ حجاب ہے کیوں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو وہ ہے، یہ دس ہے. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ پہنیں؟ یہ تو ان بیچاروں کے لیے جن کو پرچار ہیں، جن کو محبت ہوگی. بعض لوگ صرف پرنٹڈ حجاب میں اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، وہ کر لیں. تھوڑی دیر گزرے گی، خود اندر سے فطرت بولتی ہے کہ اچھا یہ تو میرا اسکارف ہی اتنا پیارا ہے، اب تو لوگ اور ہی دیکھ رہے ہیں. یقین کریں، آپ شروع کریں، آپ 3rd گریڈ کا پردہ شروع کر لیں. ایک وقت آئے گا آپ چلتے چلتے اللہ کی توفیق سے آپ کو اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالنا بھی مشکل نہیں لگے گا. آپ ڈھیلے ابائے میں بھی اپنے کپڑے کو کھینچتی رہیں گی اور دیکھیں گی کہ اب کوئی مجھے ابائے میں بھی تو چلتا ہوا دیکھ نہیں رہا. یہ خود بخود ہوتا ہے. فطرت نہ مسخ کریں، چڑ نہ چڑھائیں اور پوچھیں نہ. ہم ایک اور ایشو جو کھول لیتے ہیں کہ جی بس میں کرنے لگی ہوں، بس مجھے روک لیں. یہ سٹائل ہوتا ہے.
بس کر لے، خدا کے لیے مجھے منع کر دیں، اور جا کے استاد کو کہہ دیں گے، ٹیچرز کو جو بیچارے کبھی کچھ کہتے ہی نہیں، دل تو بڑا چاہتا ہے پر وہ میاں تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور وہ جی طلاق ہو جاتی ہے اسے. تو بتائیں پھر بے پرد عورتوں کو طلاق کیوں ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. فرسٹ تھنگ میں آپ سب کو یہ کہوں گی، آپ جس درجے میں بھی ہیں، نمبر 1 اپنے لیے بہترین ٹارگٹ رکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے اس کام کو کرنے کی. پھر جو کوئی کر رہا ہے کبھی کسی پہ تنقید نہ کریں. بعض کہتے ہیں لو جی یہ ابایوں میں اور ہی پیاری لگتی ہیں، ایک عورت کپڑے اتار کے جو پیاری لگ رہی ہے تو آپ کپڑے پہن کے اچھی لگیں. پھر کہتے ہیں جی دیکھو ان کو تو آخر آئی ہوئی ہے، 5-5 ہزار کا بایا پہنتی ہیں. تو بھئی جو ایک شادی کی رات کے لیے، ایک دن کے لیے 20,000 کا جوڑا بنا سکتا ہے تو کیا 5,000 کا بایا نہ پہنے؟ اب آپ کے اچھا جی سوال بتائیں کہ ڈیزائنرز کے بائے پہن سکتے ہیں؟ بھئی بات سنیں، آپ پہن کیا رہے ہیں؟ اگر آپ ایک سمپل سٹرونگ، کیونکہ عموماً جو کپڑے مہنگے ہوتے ہیں اس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ بہت چمک چمک بھی نہیں ہوتے. آپ اگر ایک ابایا لیتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے ڈیسنٹ ہے، آپ ایک اچھے مرد کی بیوی ہیں، آپ ڈاکٹر کی بیوی ہیں، آپ کو پارٹی میں جانا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے برعکس آپ بازار سے 200 روپے کا بایا لیں اور اس پہ چمکتے چمکتے چھم 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 کرتے ستارے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ بایا پہننا ہے، برقع پہننا ہے تو شٹل کاک پہنو، ہماری دادی پہنتی تھی. نہیں، یقین کریں آپ جا کے دیکھیں کہ آج اس شٹل کاک کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں یہاں بیٹھ کے وہ بتانا نہیں چاہتی کہ بعض لوگوں کے کمنٹ سے باتیں ہیں تو بعض اس کے آگے جو جالی ہے اس کو جانور کے پنجرے سے ٹیلی کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمانوں نے عورتوں کو جالیوں میں بند کیا ہوا ہے. بعض ان کے شٹل کاک کو باتھ روم کی شکل کا بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر انہوں نے کن کو چھپایا ہوا ہے. اصل تو بات ہے کہ ہم نے خود مذاق اڑایا. جب ہم کسی چیز کو ایسے نان سیریسلی لیتے ہیں تو دوسرے بھی ایسے لے لیں گے. اللہ کے لیے کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، لوگوں کی نظروں سے کبھی نہ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہر عورت کے اندر ایک ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے، مزاج ہے. کچھ لوگوں کو پہننا اوڑھنا اچھا لگتا ہے، وہ سجتی ہیں سنورتی ہیں، ان کا دل چاہتا ہے. اگر وہ پردے کی طرف آ جو رہی ہیں تو اگر وہ تھوڑے سجے ہوئے برقعے پہنتی ہیں، آہستہ آہستہ دوسری طرف چلی جائیں گی، اللہ چھڑوا دے گا ان سے. کچھ عورتیں ان کو شوق ہی نہیں ہوتا پہننے اڑنے کا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا یہ تو بوڑھی روح ہے، جوانی میں بھی کچھ نہیں پہنتی تھی، وہ شادی کے بعد بھی کچھ نہیں پہن رہی، اب 40-50 میں نہیں پہن رہی. ایک عورت ہے وہ بالکل واجبی شکل کی ہے، نارمل سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، یا ایک بہت ہی کم ہے اس کو لگتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا. ایک عورت ہے جو واقعی مرد تو مرد، عورتیں بھی دیکھنے لگ جائیں. اب بتائیں کون اپنے آپ کو چھپائے گی تو زیادہ اجر ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ یہاں اگر آپ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا رکھ دیں، ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا پڑا ہوا ہے، اور اگر ہم یہاں کوئی نگینہ رکھ دیں تو چمکتے ہوئے خوش آئے گی نا، ہر ایک مڑ کے دیکھے گا. اللہ نے کچھ کو باقی ایسی خوبصورتیاں دی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دکھتی ہے. ایسی عورتوں کو تو زیادہ چھپانا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ ہر ایک کی گندی نظریں ہوں گی. ہم سفید کپڑے کی جتنی کیئر کرتے ہیں کہ آپ ڈارک کلر کے پرنٹڈ کی بھی اتنی کیئر کرتے ہیں. تو یہ مثال لے لیں. تو لہٰذا عورت اپنے آپ کو چھپائے گی نا تو معاشرے کے اندر امن اور چین آئے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ خود عورت کو کھلا کر کے پیش کر دیں اور کہیں کہ وہ معاشرہ جب وہ خوبصورت ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اب ایک اور چھوٹا سا مسئلہ پیش کر ہی دوں تاکہ پھر کم از کم آپ کے ذہنوں کے سوال پورے ہو جائیں. ایک اور بات ہے اور وہ کیا ہے کہ عورت چونکہ پردہ کرنے لگ گئی ہے لہٰذا ہار سنگار چھوڑ دے اور جہاں جائے محفل میں وہ سر سے پاؤں تک اسی کالے ابائے میں بیٹھی رہے، جو روز پہننے کی وجہ سے اس سے اتنی اسمیل آئے کہ دوسرے لوگ اس کے پاس نہ آئے. کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے؟ کیا عورت نن بن جائے؟ یاد رکھیں کہ اللہ نے کہا، پڑھیں گے سورہ زخرف میں، کہ وہ عورت جو زیورات میں پلتی ہے. میں تو کہتی ہوں صرف زیور پہننے کی دلیل یہ آیت ہی بڑی ہے کہ اللہ آپ نے کہہ دیا زیور پہنتی ہے تو ہم کیسے نہ پہنیں، اور ہم کیوں آرام کریں صرف لوگوں کی باتوں کے ڈر سے. تو محتاط طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ جب ہم غیر فطری پابندیاں لگاتے ہیں نا وہ زیادہ دن نہیں نبھتی. شوق میں آ کے کوئی 4 دن کر لے گا نا، بعد میں پھر دیکھے گا دوستوں سہیلیوں کو پہنے اوڑے، پھر اس کو شرم آئے گی. پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ عورت نے یہ جو کچھ بھی کرنا ہے یہ اس کا وہاں ہے جہاں فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پوری لسٹ بتا دی ہے کہ کہاں بیوٹی نہیں شو کرنی. اس کو دیکھیں پھر آگے انشاءاللہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. شوہر ہے وہ ہستی جو کسی عورت کے حسن کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت خود بھی اپنی بیوٹی کو انجوائے اتنا نہیں کر سکتی جو اتنا اس کا شوہر کر سکتا ہے. اگر میں یہ بات کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ عورت کو جتنی خوبصورتی دی گئی ہے نا وہ ساری کی ساری اس کا شوہر کا حق ہے. جیسے ہمیں ضرورت کی چیزیں دی ہوئی ہیں نا، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کان سننے کے لیے دی ہیں،
عورت کو حسن اس کے شوہر کی خوشی کے لیے دیا، کیونکہ جو ایمان والے مرد ہوتے ہیں، جو یغض من ابصارہم والے مرد ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر جو جنسی جذبات ہیں، جو ان کے اندر ایتھیٹک سینس ہے ان کی، جو ان کے اندر بیوٹی کی بات ہے، وہ کہاں سے پوری کریں گے؟ وہ اپنی بیویوں سے کریں گے۔ جب عورت سب سے چھپتی ہے اور شوہر کے لیے کھلتی ہے، ایسی عورت مرد کے لیے بیسٹ سیٹسفیکشن والی ہوتی ہے۔ مرد کی مردانگی کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ میری بیوی کو صرف میں دیکھوں، دوسرے نہ دیکھیں۔ میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم عورتیں اگر اپنا ایٹیچیوڈ بدل لینا تو بگڑے سے بگڑا ہوا مرد بھی کبھی یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بیوی بے پردہ ہو۔ وہ تو ایک جھوٹی شان بنائی ہوئی ہے نا، فطرتاً ہر مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی کو صرف میں دیکھوں۔ تو شوہر کے ساتھ زینت کا اظہار ہو سکتا ہے اور یہ کرنا پسندیدہ ہے۔ آپ جو شوہر کے لیے زینت کرتی ہیں نا، اس وقت کے آپ کے عمل کو عبادت لکھا جاتا ہے۔ اور کتنی ہیں جو شوہروں کے لیے کرتی ہیں، یہ بتائیں، آپ ہی بتا دیں، اوروں کو تو چڑھے۔ شوہر بیچارے جب آتے ہیں اس وقت تو ہمارا حال پھر ماسی والا بن چکا ہوتا ہے۔ لپسٹک لگائیں تو پوچھتے ہیں بیگم کہاں جا رہی ہیں آپ؟ امی آپ کہاں جا رہی ہیں، آج آپ نے اتنے اچھے کپڑے پہن لیے۔ اور باہر جانے سے پہلے سجتے ہیں، اور گھر میں آتی گاڑی میں زیور اتار کے پرس میں رکھ لیتے ہیں۔ اب کیا اس نے ہی دیکھنا ہے؟ انہوں نے تو کبھی تعریف ہی نہیں کی۔ مرد جب گھر آتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ رہے ہیں اتنی پیاری بیگم جو کھانا پکاتی ہے تو ساتھ لہراتی ہے۔ آپ کے میاں کیوں نہ فلمیں دیکھیں؟ وہ کیوں نہ وہ پھر جا کے ڈراموں کی ہیروئنوں کو دیکھیں اور ڈھونڈیں، اور وہ اپنے نصیب پہ کیوں نہ روئیں کہ ہمیں کیسی بیگم ملی اور اب تو اور قرآن پڑھ رہی ہے۔ یقین کریں آپ اس قرآن کو بدنام نہ کریے گا۔ میں تو سب کو یہی صاف کہتی ہوں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، آپ اپنے شوہروں کے دل کی رانی بن جائیں، بنے ان کے لیے تتلی، بنے ان کے لیے آپ حور پری، جہاں تک کر سکیں۔ معیوب نہیں کہہ رہی باتیں، عمر کا حالات کا تقاضا رکھے، اور جو پہلے کرتے تھے اس سے ذرا ملتا وہی کرے۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ میں کہتی ہوں جو اسلام خوبصورت تعلقات کا تصور دیتا ہے نا، وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اور جتنا ایک دیندار شوہر اپنی بیوی کے لیے فیئر اور سنسیئر ہو سکتا ہے، اتنا کوئی مرد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو صرف یہ پتا چل جائے نا تو وہ صرف اس لیے بھی دیندار مرد ڈھونڈیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اور دیندار لڑکیاں ڈھونڈیں اپنے بیٹوں کے لیے، کہ ہمارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ہماری یہ روایت رہی پچھلے، ہماری نانیاں دادیوں کے وقت میں دیکھیں، شام کے وقت جب مردوں کے گھر آنے کا وقت ہوتا تھا، خواتین اس وقت صاف کپڑے پہنتی تھی، کنگھی کرتی تھی، ہر ایک اپنے حساب سے جتنا طریقے سے کر سکتا تھا۔ آپ فیل کریں، اب جب سے عورت گھر سے باہر نکلی ہے نا، یہ عورت کی سوشلائزنگ بڑھ گئی، پارٹیاں بڑھ گئی، ویکینڈ اس کے باہر، ڈیز اس کے باہر، مالز میں اور جولرز میں، شام کو وہ بھی تھکی ہوئی آئی، میاں بھی تھکا ہوا آیا۔ آپ ان بدلتے ہوئے طریقوں کو دیکھا کریں کہ کیسے شیطان ہمارے گھروں سے اصل خوبصورتی اور سط ختم کرتا جا رہا ہے۔ پھر وہی نوبت آتی ہے کہ 14 فروری کا انتظار کرو تاکہ ویلنٹائن پھول دے کے یا گفٹ دے کے خوش کر لیں گے، اور ایک مدر ڈے آئے گا تو ماں کو جا کے مل لائیں گے، پھر سیلیبریشن رہ جاتی ہے۔ اسلام جو ہے نا، یہ ڈے سیلیبریشن سے زیادہ آپ کو مومنٹ سیلیبریشن کی طرف لے کے آتا ہے۔ ایک حقیقی کپل جو واقعی دین کی روح کو سمجھتا ہے، اس کا ایک ایک مومنٹ جو ہوتا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے تو کیا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اتنا گندا لفظ لگتا ہے جب سے اس کی حقیقت پتہ چلی ہے۔ ان کا ایک ایک لمحہ خوشی کا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں شادی کے شروع کے دن ہے، ذرا ان کو خوش ہونے دو، یہ چاؤ کے دن ہے۔ نہیں، چاؤ وہ ہوتے ہیں جو ساری زندگی رہے۔ شادی کے شروع کے دن تو رونے دھونے کے ہی ہوتے ہیں، ہر چیز نہیں ہے، رو ہی رہے ہیں، غم ہے، کبھی برتن ٹوٹ گیا، کبھی چادر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، کبھی ماں یاد آ گئی، کبھی سہیلی یاد آئی۔ اصل آپ انجوائے کرتے ہیں اپنی نارمل لائف کو جب آپ بالکل اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ شروع میں تو غلطیاں ہی کرتے ہیں انسان، بعد میں سمجھ آتے ہیں۔ تو لہٰذا عورت اپنے شوہر کے سامنے جیسی بھی زینت اپنی اختیار کرنا چاہے کرے۔ ہمارے یہاں اس میں کچھ انتہا ہے جو صرف اصلاح کی خاطر کرنا مناسب سمجھوں گی، کہ شوہر کے لیے عورت کا سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز اس کے لیے وہ دیکھنا جائز ہے۔ بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے بڑے پرسنل میٹر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر تعلق قائم کرنا بھی پڑے تو اس وقت بھی مرد بیوی کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ضعیف روایتیں ہیں اور یہ غیر فطری باتیں ہیں۔ ایسی چیزیں جب ہم عام کر دیتے ہیں اور دین کا یہ ورژن پیش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا ریئیکشن دوسری طرف ہوتا ہے۔ مرد بیوی کو ہر طرح سے دیکھ سکتا ہے۔ آپ باہر نہیں پہن سکتے فینسی کپڑے اس قسم کے جو آپ کو لگتا ہے ویسٹرنائز قسم کے کپڑے، آپ پہنیے، گھر کے اندر پہنیے، کریں خوش۔
باہر جو اتنی چمکتی دمکتی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو کیا پھر گھر میں آ کے اگر ان کو وہ چیز مل جائے گی تو اس کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی؟ اب یہاں سوال کا جواب ابھی خود بھی دے دوں کہ آپ کیا ویسٹرن کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کوئی مثال ہے کہ منی اسکرٹس یا اسکرٹس یا جو بھی سلیو لیس شرٹس ہے پہن سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں آپ کا شوہر ہے آپ پہن لیں, کوئی منع نہیں کرتا آپ کو. ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے, ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے, وقت کے مطابق, حالات کے مطابق, موقع دیکھ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب اب دین کو اس طرح شدت پہ لے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو کنڈیم کر کے اس طرح کا دین پیش کرتے ہیں تو وہ چیز پھر انسان کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہوتی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے گر کی بات اللہ کے نبی نے سکھائی. فرمائے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو اپنی سہیلی کی تعریفیں نہ کرے, وہ تو اتنی پیاری ہے ویسی ہے. کیوں کیا ہوگا؟ مرد کے دل میں کشش پیدا ہوگی. ہم سب خواتین کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. ہماری یہ چھچوری حرکتیں ہمارے دین کا سارا رس نچوڑ لیتی ہیں. آپ کا شوہر ہے, وہ اس کا تو کچھ نہیں لگتا. کوشش ہی نہ کیا کریں کسی دوسرے کی بات کریں. یقین کریں اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں نا, ہر طرح کے فتنے سے, تو آپ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ یہاں کی, باہر کی, سہیلیوں کی باتیں نہ کریں. ورنہ پتہ کیا ہوگا, ایک وقت آتا ہے مرد مزہ لے کے سن لیتے ہیں, اچھا اور سناؤ پھر اور کیا. دوسرا کوئی وقت آئے گا ضرور آپ کو اسی بات کا تانا دیں گے. وہی بات جو آج آپ کی میٹھی بنی تھی وہ کل آپ کے لیے تانا بنے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے بعض دفعہ آپ بہت بڑی خیر اور نیکی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. بعض لوگ صرف اس لیے دین کے کام نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر یہ اخلاقی کمیاں ہوتی ہیں. کوئی ایسا ہی ارینج کرنا چاہیے کہ جس میں اس کا پردہ نہ کھلے. لیکن ان میں دیکھیں کہ وہی میں بات کہوں گی کہ سب سے بیسٹ تھنگ وہی ہے کہ عورت کا عورت سے وہی ہے جو مرد کا مرد سے. یہ نیچے کا حصہ تو کسی صورت نہیں کھلنا چاہیے. بعض دفعہ ویکسنگ کے نام پہ, بعض دفعہ مساج کے نام پہ, بعض دفعہ صرف شاور کے نام پہ, اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں آج کل نکلی ہوئی ہیں. آپ پڑھیں دیکھیں تو کتنا کچھ لوگ اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہیں, کبھی جیکوزی میں ہے تو کبھی کہیں وہ پارلرز میں اور کہیں کچھ. تو ان سے ایوائڈ کریں. اسی سے تو پھر یہ خرابیاں پھیل رہی ہیں جو دنیا میں. باقی رہ گئی مجبوری تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. جہاں تک آپ بچ سکے اس پہ بچیں. عورت کو چاہیے بھی یہ کہ اگر اپنی علاج کے سلسلے میں بھی اس کو کرنا پڑے تو اس کو کوئی ایسا ہی ارینج کرنا چاہیے کہ جس میں اس کا پردہ نہ کھلے. دیکھیے کہ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ عورت کا جسم کیسا ہے, مرد کا کیسا ہے. آپ ڈایاگرامز کے ذریعے, پاور پوائنٹس کے ذریعے جب عورتوں کے حصے دکھا دیتے ہیں تو اب ایک بچہ جو 8-9 سال کا کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, ضرور اس کے دل میں خیال آئے گا نا کہ یہ لڑکی جو میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ کیسی ہے, میں اس کو بھی دیکھوں. اور اس سے پھر گندگی ہوئی, اور اس سے پھر آپ نے وہ آوازیں سن لی ہوں گی کہ اب یہ حق سمجھ کر مطالبہ ہو رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ ہائی اسکولوں میں ایسی جگہ بنائی جائیں کہ جہاں جا کے بچے بچیاں اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکیں, کیونکہ ٹوائلٹس میں ان کو یہ کام کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے. یہ کئی جگہ آواز اٹھ چکی ہے ویسٹ میں, اور اب اس کے انتظامات ہو رہے ہیں, اور کانڈمز اور ایسی چیزیں پرووائڈ تو عام کی جاتی ہیں کہ کرو جو مرضی لیکن پریگننٹ نہ ہونا. تو اللہ سے دعا ہے کہ آنکھیں کھول دے. ہم کیسے اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پہ بھیجتے ہیں, چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں. بچے کو تو صرف کینڈی آپ دکھا دیں پھر سو جائیں آپ, وہ ڈھونڈ کے نکال لے گا. جب تک اس کو نہیں پتہ پڑی ہوئی ہے تبھی تک وہ بچی ہوئی ہے. جب آپ اس عمر میں جہاں چاروں طرف ایسا غلبہ ہو ایسی چیزیں دکھا اور بتا دیتے ہیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور اپنے پاؤں نہ مارتی پھرا کرو زمین پہ. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, تاکہ ظاہر ہو جائے وہ چیز جو انہوں نے چھپا دی تھی. پاؤں کا زیور یہ کون سا ہوتا ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے کہ یہاں تو صرف لگ رہا ہے نا زیور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو زیوروں کی جھنکار تک نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے رکھا. یہاں میں وہ بھی آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں ابھی, یعنی یہاں چلنے کا انداز بھی بتایا جا رہا ہے. اس دور میں بھی تھا, آج بھی ہوگا. پاؤں میں عورتیں پائل پہنتی تھیں اور چلتی ہیں تو گھنگروؤں کی آواز آتی ہیں. انتہائی ناپسندیدہ آواز ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ ہر گھنگرو کی آواز کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نان مسلموں کی عبادت گاہوں میں گھنگرو بہت ہوتے ہیں. ٹیپ ڈانس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مفسرین نے اسی آیت سے جو ڈانس کرتی ہیں عورتیں اور جو ان کے جسم ہلتے ہیں اس کو بھی ثابت کیا. پاؤں مار مار کے نہ چلو. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, فلاں تو کرتا ہے, فلاں کلچر میں تو کرتا ہے. اور حیا کا اس طرح جنازہ نکلا کہ جب اب شادیوں میں ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کے اندر ایسے عورتوں کے مجرے ہونے لگے شادیوں کے وقت میں بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں باہر جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور باپ بھائی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ڈانس کرنا آ گیا.
اب ایسے باپ بھی آگے جو بچیوں کو کہتے ہیں ذرا چچا کو کر کے دکھانا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں مار مار کے مت چلو. اور ہم نے تو چال پہ گانے بنا دیے، ہم نے تو ڈائیلاگ بنا دیے چال کے اوپر، کم مت ظاہر کرو. اب جیسے چال سے، اب دیکھیے جس گھنگرو کی آواز سے مرد کو پتا چلتا ہے ایک عورت آ گئی ہے، تو ایک ایسی خاموش آواز بھی ہوتی ہے جو قرآن میں ادھر تو نہیں لیکن اسی آیت کے ساتھ اللہ کے نبی کی تفسیر سے ہمیں مل جاتی ہے، اور وہ ہے خوشبو. کیونکہ آپ دیکھیے آپ بیٹھے کام کر رہے ہیں، سوچے ایک دم گھنگرو کی آواز آئی، نظر اٹھے گی نا، آپ کو لگے گا کوئی آیا. تو کیا آپ کام کریں اور ایک دم خوشبو کا بھبوکا آئے اور آپ اٹھیں دیکھیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کوئی آیا. پرفیوم جو ہے یہ خاموش کال ہوتی ہے جو خاموش رہتی نہیں ہے. اس طرح سے اونڈیل کے جب عورتیں نکلیں گی کہ جس سے باہر سے آنے سے پہلے ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ اندر یہ سب کچھ موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس سے بھی خرابی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت منع کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں. ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے. تو مسجد میں آنے سے تو منع نہ کرو، خوشبو کی وجہ سے بازاروں میں جانے دو، یہ مطلب ہوگا. ایک عورت کو آپ نے دیکھا مسجد سے نکل کر جا رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے اسے خوشبو سونگھی، اس کو روکا، کہا اے خدائے جبار کی بندی، غور کیجئے گا، خدائے جبار، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. بولے میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. ابو داؤد، ابن ماجہ اور احمد اور نسائی کی روایت ہے. اس سے بھی بڑھ کے لفظ اگلی روایت میں سن لیں، ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ بھی ایسی اور ویسی ہے. آپ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں سے گزری جس نے بھی اس کی خوشبو سونگھی وہ اس کا زنا لکھا جائے گا. تو کیا عورت خوشبو نہ لگائے؟ لگا سکتی ہے. دلیل ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو. یعنی عورت رنگ لگا سکتی ہے، خوشبو دبی ہوئی ہو، اور مرد ایسی آرائش کر سکتا ہے کہ خوشبو کھلی ہوئی ہو لیکن رنگ دبا ہو. تو لہٰذا یہاں سے یہ چیزیں مل گئیں اور ساری باتیں کہہ کے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے.